السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز مشارکین حضرات، ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا ہم مراجعہ کریں گے، دراسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ ہمیں وہ اس میں خیر کی توفیق دے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا جو صحیح مقصد ہے، غرض و غایت ہے، ہم سب کو وہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ کتاب نزہۃ النظر اصول حدیث کی ایک مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کتاب کی آج ہم ابتدا کرتے ہیں، شروع سے ہم اس کتاب کو آج پہلا درس آج اس کا یہ ہمیں جو موقع فراہم ہوا ہے، انشاءاللہ حسب طاقت ہم اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق یہ کوشش کریں گے، اور پھر توفیق بھی اللہ سے مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس میں اپنی توفیق جو ہے عطا کرے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر شروع اس کتاب کو کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا۔ تمام جو تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ حیا قیوما سمعا بصیرا، حی ہے، قیوم زندہ ہے، سننے والا ہے، ہمیشہ قائم ہے، دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، اور میں اسی کی جو ہے خوبی اور بڑائی اور بلندی کو جو ہے بیان کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں نازل ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو رب العالمین نے پوری کائنات کی طرف جو ہے خوشخبری سنانے والا، جنت کی بشارت سنانے والا، اچھے کاموں کو انجام دے کر جنت کی، ونذیرا، اور ڈرانے والا برے کاموں کے انجام سے جہنم سے، برے کاموں کے انجام جہنم سے ڈرانے والا ہے۔ وعلی آلہ محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اور پھر ان کے آل پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کے اصحاب پر، اور خوب سلامتی اور خوب جو ہے رب کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوں۔ یہ تو مختصر سا مقدمہ لیا ہے تحمید کا، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و شریف کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں اما بعد، اب اس کے بعد جو شروع کلام ہوگا وہ اس جو کتاب ہے اس حوالے سے بات ہوگی، اس حوالے سے بات ہوگی۔ فَإِنَّ تصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث۔ پس بے شک جو تصنیفات ہیں اصول حدیث کی یا مصطلح میں اہل الحدیث کی جو کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، قد کثرت، اس میں بہت ان کی تعداد پائی جاتی ہے، للأئمة فی القدیم والحدیث، ائمہ کی جو چاہے وہ پہلے اول لوگ ہوں یا پھر بعد کے لوگ ہوں، چاہے وہ
متقدمین ہو، قدیم سے مراد آ گیا جو شروع کے ائمہ تھے، اور متقدمین جیسا کہ آپ طالب علم سبھی ہیں جانتے ہیں، جب متقدمین اہل علم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کب تک ہوتی ہے؟ ایک استاد محترم ہمیں کلاس میں کہا کرتے تھے اکثر، متقدمین کا جو زمانہ ہے اس کی حد کیا ہے، کہاں تک جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا متقدمین؟ تو وہ کہا کرتے تھے ہمیں یہ 5ویں صدی، بعض کہتے ہیں 4تھی صدی اور بعض کہتے ہیں 5ویں صدی تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، 5ویں صدی تک اس کا اطلاق ہوتا ہے متقدمین جب کہا جائے گا اہل علم کے بارے میں۔ والحدیث وہ ہو گیا پھر جدید، اس کے بعد متقدمین اور متاخرین میں سے ائمہ کی جو اس اصول حدیث کے حوالے سے جو وہ کتابیں ہیں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں۔ فمن اول من صنف فی ذلک، پس سب سے پہلے جس نے اس فن میں کتاب کو جو ہے تصنیف کیا، شکل دی، وہ تھے قاضی ابو محمد الرام ہرمزی، جن کا نام آپ کو معلوم ہوگا حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام ہرمزی رحمہ اللہ، جن کی تاریخ وفات 365 ہجری ہے، دیکھیے یہ جو علوم حدیث کا جو علم ہے یہ اشرف العلوم اس کو کہا جاتا ہے، ایک عظیم علم، کیونکہ اس علوم حدیث کا جو تعلق ہے وہ سیدھا حدیث رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس سے عظیم علم اور کیا ہو سکتا ہے؟ علوم حدیث اور اس کے ساتھ جس کی نسبت رہی، یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کو آخرت سے پہلے دنیا کے اندر ہی بڑی کامیابیاں اور جو ہے دنیا کے اندر ہی ان کو جو ہے بشارتیں سنا دی۔ محدثین نے جو اس فن میں جو اپنی خدمات کو انجام دیا ہے، تا قیامت جو ہے ان کا تذکرہ اس کے حوالے سے ہوتا رہے گا، اور یہ انہی کی محنت تھی جس کی وجہ سے صحیح اور ضعیف جو ہے فرق کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی تھی، بلکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون جو ہے اس میں یہ چیز بھی داخل ہے، کیونکہ آسمان سے جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے تا قیامت تک جو ہے محفوظ فرمائیں گے، اس کے اندر حفاظت کریں گے، اور اس کے جو ہے اسباب ہوں گے۔ اہل علم وقتاً فوقتاً جو ہیں ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس میں سے ہر قسم کی کمی پیشی کو جو ہے نہیں ہونے دیا ہے، بلکہ برابر آج دیکھیں گے آج کے دور کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس صدی میں آتے ہیں تو ان کے اس فن میں انہوں نے جو خدمات انجام دی، اس علم میں جو انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، یقیناً امت مسلمہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے کس طریقے سے اس علوم حدیث یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو لہٰذا حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے، حدیث رسول کو صحیح ان کی مراد کیا ہے، اس کے لیے اصول حدیث کا جو ہے وہ جاننا لازمی بن جاتا ہے، اور پھر اس کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جب علوم حدیث اگر ایک انسان اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ خاص کر ہم طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کم سے کم اتنا اس علم کے بارے میں جانیں جس سے ہم صحیح اور ضعیف کی پہچان کر سکیں۔ اہل علم کے جو اقوال احادیث کے بارے میں آئے ہیں، کہیں مرتبہ ان اقوال کے اندر بعض مرتبہ ظاہری طور پر اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو صحیح اور صواب سمجھنے کے لیے اصول حدیث جو ہے ہمیں سمجھنا جو ہے وہ لازمی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ حدیث کے جو احادیث رسول ہیں اس کے اصول کا علم ہے، اور اصول کے بغیر جو ہے، اصل کے بغیر اوپر کوئی جس درخت کی جڑ جو ہے اگر وہ مضبوط ہے، وہ صحیح ہے، تو درخت بھی جو ہے
وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ یہ مائک جو ہے آف کیجئے۔ مائک آف کیجئے، بیچ میں اس طرح آواز جو ہے یہ تھوڑی سی دقت کر رہی ہے، درس میں ایسا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ جو اصول حدیث کی بات ہم کر رہے تھے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت وقتاً فوقتاً ہم اپنے دروس کے اندر اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے جنہوں نے کتاب لکھی، اور یہاں پر مراد یہ ہے، سب سے پہلے لکھنے کا مراد یہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے اصول حدیث کا وجود نہیں تھا، اس سے پہلے اصول حدیث کا وجود نہیں تھا یا مصطلح الحدیث کا وجود نہیں تھا۔ دیکھیے، اگر جب ہم سے کوئی پوچھے کہ جو ہم علم مصطلح الحدیث یا ابھی جو کتاب ہم اصول حدیث نزہۃ النظر پڑھ رہے ہیں، آخر کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ اس کا بنیاد کب رکھی گئی ہے؟ کیوں ہم لوگوں کو طلاب علم میں ہم کیوں ان چیزوں کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا وجود کب سے ہے؟ تو جب ہم قرآن اور احادیث کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نزول وحی، جب وحی کے نازل ہونے کا زمانہ تھا، اس وقت سے ہی اس علم کی بنیاد پڑی تھی، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جو ہے بعد میں ایجاد کیا گیا ہو۔ اس زمانے سے اس کا جو ہے یہ جاری اور ساری ہے۔ البتہ جو قرون اولا تھے، جو صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے اور بعد کے زمانے میں بہت فرق ہے۔ اس زمانے کے قوت حافظہ، اس زمانے کے حفاظ اور بعد کے زمانے کے حفاظ میں بہت فرق ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں لکھنے اور پڑھنے والے کم موجود تھے، لیکن جو وحی نازل ہوتی تھی وہاں پر کہیں حافظ کلام اللہ موجود تھے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرنے والے بے شمار صحابہ جو ہیں وہ موجود تھے، بلکہ وہ اپنے آپ پر ان لوگوں نے لازم سمجھا تھا کہ وہ اس نازل کردہ قرآن اور حدیث کو پہلے خود لیں، اس کو یاد کریں اور پھر اس کو دوسرے تک پہنچانے کا کام کریں۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر آیا ہے ان جاء یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے گا، فتبینوا، بس آپ اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا۔ جب آپ کے پاس کوئی بات آئے اس کی تحقیق کرنا، کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرنا۔ جب ہمارے پاس چاہے دنیاوی معاملات میں کوئی بات آئے، اگر ہمیں اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، دینی معاملے میں زیادہ یہ حساس موضوع بن جاتا ہے کہ دین کی بات کو ہم ایسے ہی نہ لیں، بلکہ اس کو معلوم کریں کیا یہ صحیح ثابت ہے، کہ یہ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ قرآن کریم جو اس وقت ہمارے پاس جو ہے متواتر آیا ہوا ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت جب ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو وہاں پر ہمیں کوئی تحقیق وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن احادیث میں جو متواتر نہیں ہیں تو وہاں پر لازمی بن جاتا ہے کہ ان احادیث کے بارے میں جو ہے دیکھا جائے، سوائے ان احادیث پر جن پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ تو اس علم کی بنیاد، اس علم کا جو سیکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرنا، اس خبر کی تحقیق کرنا، اس حدیث کی تحقیق کرنا، کیونکہ اس کا تعلق احادیث رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں معلوم ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وما بعدہ کے زمانے سے شروع ہو چکا ہے کہ بہت سارے ایسے زنادقہ تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے احادیث میں جو ہے بہت خلط ملط کرنے کی کوشش کری، اور اس میں ہمیں جو ہے بہت سارے اقوال بھی ملتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس علم کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑی تھی۔ اس کے بعد یہ علم شفوی طور پر ایک انسان دوسرے انسان سے عملی طور پر یہ چیز وہاں پر موجود تھی، البتہ کتابوں کے اندر کتابی شکل میں یہ چیز موجود نہیں تھی۔
اس کے بعد کا جو زمانہ آیا، اہل علم نے جب سے تدوین شروع کی، کتابت شروع کی، اپنی احادیث کتابیں جب لکھنے کی، تفسیر کی شروع کی، تو ان کے اندر کہیں باب کے طور پر، جیسے کتاب الام ہے امام شافعی، یا اسی طرح اس کے بعد کے ائمہ ہیں، امام مسلم ہیں، ان کا مقدمہ ہے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتب لکھی، تاریخ یا دوسری کتابیں، یا پھر امام ترمذی ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو حدیث پر حکم لگایا ہے، یا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا تھا مکہ کی طرف وہ رسالہ، تو ان تمام کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر کچھ نہ کچھ علوم حدیث کا تذکرہ تھا، تذکرہ موجود تھا، لیکن مستقل کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی۔ جیسے اس وقت ہمارے اور آپ کے پاس نزہۃ النظر ہے، یہ مستقل کتاب ہے، اس کے اندر خالی ہمیں اصول حدیث کے بارے میں ملے گا۔ لیکن جب ہم امام مسلم کی صحیح مسلم اٹھاتے ہیں، اس کے مقدمے میں اس نے اصول حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں نقل کی ہیں، بقیہ کتاب احادیث پر شامل ہے، اسی طرح دوسری کتابیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہتے ہیں امام حافظ ابن حجر کہ سب سے پہلے جس نے تصنیف کی، یہاں پر مراد ہے مستقل کتاب، مطلب اس باب کو دوسری کتابوں سے نکال کر ایک کتاب میں علیحدہ خالی اصول حدیث کو لکھا۔ تو یہ سب سے پہلے جس محدث کو یہ شرف حاصل ہے، جس عالم کو یہ شرف حاصل ہے، وہ تھے یہ محمد رام ہرمزی، حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رام ہرمزی، اور ان کی تاریخ جو وفات ہے وہ 365 ہجری ہے، اور ان کی جو کتاب ہے جو انہوں نے لکھی تھی اس کا نام انہوں نے رکھا تھا المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ تو سب سے پہلے یہ تھے مستقل کتاب لکھنے والے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکنہ لم یستوعب، انہوں نے یہ کتاب لکھی لیکن استیعاب نہیں کیا۔ استیعاب کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام ابواب جو اصول حدیث کے ہیں ان کو اس میں انہوں نے شامل نہیں کیا، کیونکہ جو بھی انسان کوئی نیا کام شروع کرتا ہے اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو بعد والا ان کو پورا کرتا ہے۔ رام ہرمزی چونکہ پہلے مصنف تھے جنہوں نے ایک کتابی شکل میں پورا اصول حدیث کو ایک جگہ پر لکھنے کی کوشش کی، لہٰذا ان سے جو ہے کچھ چیزیں رہ گئی، استیعاب نہیں کیا، پورے کے پورے علوم حدیث کو اپنی کتاب کے اندر جمع نہیں کر پائے، تو مکمل نہ ہوئی، جس کو کہیں گے مکمل نہ ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری، ابو عبداللہ نیسابوری ان کا نام تھا، محمد ابن عبداللہ، حاکم کے نام سے مشہور ہوئے، اور ساتھ ہی جانتے ہوں گے حاکم کس کو کہا جاتا ہے، اصول حدیث کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ حاکم ایک بڑا لقب ہے جس کے بارے میں یہ علماء کرام کہتے ہیں، یا اہل الحدیث یا محدثین کہتے ہیں، حاکم اسے کہا جاتا ہے جس نے غالباً اکثر احادیث پر اس کی نظر ہوگی، اکثر احادیث پر اس کی نظر، یعنی دنیا کی جتنی احادیث ہیں، احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً اکثر احادیث پر جس کی نظر ہوگی وہ اس کو یہ جو لقب ملتا ہے حاکم کا۔ تو بہرحال اس میں اور بھی اقوال ہیں، یہ ہیں ابو عبداللہ النیسابوری، جن کی تاریخ وفات جو ہے وہ 405 ہجری ہے، 405 ہجری ہے، اور انہوں نے جو کام کیا، کہتے ہیں انہوں نے پھر کتاب لکھی، لیکنہ لم یحذب ولم یرتب، نہ ہی انہوں نے اس کو مہذب اور مرتب طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی اس کتاب کو نہیں کیا، اپنی کتاب کو جو ہے نہیں اس کے اندر وہ ابواب کی جو ترتیب تھی، جو موضوع کا جگہ تھا، جو موضوع کی جگہ تھی اس کو جو ہے اس اپنے جگہ پر نہیں رکھا، اور اس کی کتاب معروف ہے اور آپ کے پاس بھی تقریباً غالب موجود ہوگی، معرفت علوم الحدیث کے نام سے۔ تو ان کے بعد ابو عبداللہ حاکم کے بعد جو ہیں آتے ہیں وَتَلَاهُ یا تابعہ جس کو بولیں گے، اس کے بعد ابو نعیم الاصبہانی، ابو نعیم الاصبہانی، احمد بن عبداللہ ان کا نام تھا، اور ان کی جو وہ تاریخ وفات ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے 430 ہجری ہے۔ فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ مُسْتَخْرَجًا،
ابو نعیم اصبہانی نے کیا کام کیا؟ انہوں نے انہی کی کتاب کو اٹھایا. کس کی کتاب کو؟ یہ ابو عبداللہ حاکم تھے نیسابوری، جو معرفت علوم الحدیث ہے، اسی کتاب کو انہوں نے لیا. مستخرج جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں احادیث رسول میں، تو ہم کہتے ہیں مستخرج اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی مصنف آتا ہے، وہ کسی بھی کتاب کو اٹھاتا ہے، اس کی سندوں میں جو ہے اپنی سند لاتا ہے. مصنف کی سند کو چھوڑ کر، مثال کے طور پر امام بخاری کی صحیح بخاری پر کسی نے مستخرج لکھی ہے، ابو نعیم اصبہانی کی غالب میں موجود ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں مصنف؟ وہ اپنی سند سے حدیث کو نقل کرتے ہیں. حدیث ہوگی صحیح بخاری کی، لیکن نقل کرے گا وہ بعد والا مصنف اپنے سے شروع کرے گا، اپنے سے شروع کرے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ان شروط کو برابر رکھے گا جو شرطیں اصل کتاب کی ہیں. جیسے امام بخاری کی جو شرطیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس نے مستخرج صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب پر لکھا ہوگا تو اس نے وہی شرطیں رکھی ہوں گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ابو نعیم اصبہانی نے انہوں نے اسی کتاب پر کام کیا. کن کی کتاب پر؟ ابو عبداللہ حاکم نیسابوری جو کتاب تھی ان کی معرفت علوم الحدیث، اس پر ہی کام کیا. کہتے ہیں لکل ساقطۃ لاقط، ہر جو گرنے والا ہے اس کو کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے. جو چیزیں رہے گی ان کو انہوں نے اس کے اندر کام کیا. وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے استخراج کا کام کیا اس کی کتاب پر، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے جو ہے للمتعقب، تعقب کرنے والے، بعد والے کے لیے جو ہے چھوڑ دی. یعنی مکمل کام نہیں ابھی تک ہوا، کام شروع ہو چکا ہے. کہاں سے؟ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ سے. 4 صدی میں اس علم کی تدوین مستقل کتاب کے اندر ہوئی ہے. 4 صدی میں 365 ہجری جو ہے وہ تاریخ وفات تھی رام ہرمزی کی، وہاں سے شروع ہوا، لیکن یہاں پر ابھی مکمل نہیں ہوا. کوتاہیاں ابھی موجود ہیں، کچھ چیزیں ابھی چھوٹ رہی ہیں. 430 ہجری تھی کیونکہ ان کی تاریخ وفات. اس کے بعد آتے ہیں ثم جاء بعدهم الخطیب، ان کے بعد آتے ہیں خطیب بغدادی جن کا نام ہے، خطیب بغدادی جن کا نام ہے، وہ آتے ہیں ان کے بعد. اور ان کا نام جو تھا احمد بن علی بن ثابت، خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کا نام جو تھا احمد بن علی بن ثابت. 463 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے. خطیب بغدادی جو ہیں اس علم میں انہوں نے جو ہے بہت جو ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ فصنف فی قوانین الروایہ کتاباً، انہوں نے روایت، احادیث کو روایت کرنے کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس پر کتاب لکھی جس کا نام رکھا الکفایہ فی علم الروایہ. الکفایہ فی علم الروایہ، یہ کتاب کا نام رکھا. وفی آدابہا، انہوں نے اس روایت کرنے کے آداب، راوی جو احادیث نقل کرے گا، جو اس فن میں آنا چاہے گا، چاہے وہ استاد ہو یا پھر طالب علم ہو، شیخ ہو یا سامع ہو، اس کے کیا آداب ہیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے معزز مشارکین حضرات. الادب دین کلہ، غالباً حضرت علی سے یہ ہے کہ جو دین ہمارا جو ہے نا یہ ادب پر مبنی ہے. سب چیزیں جو اس میں ہیں ادب ضروری ہے، آداب. اسی لیے ادب المفرد لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، پوری مستقل کتاب لکھی ادب. تو ادب کی بڑی اہمیت ہے ہمارے اس شریعہ اسلامیہ کے اندر. تو راوی کے روایت کرنے کے جو آداب ہیں، جو راوی اس سفر میں نکلے گا اس کے کیا آداب ہونے چاہیے اس شاگرد کے. کتاب لکھنے سما، اس کا نام کیا رکھا؟ الجامع لآداب الشیخ والسامع. کتاب کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا نقل کیا ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا. بہت کم ایسا ہے حدیث کے فنون میں سے، اصول حدیث کے فنون میں سے بہت کم ایسا ہے، یا پھر ایسا بھی کہیں گے آپ اصول حدیث کے ابواب میں بہت کم ایسا کوئی باب ہوگا الا وقد صنف فیہ کتاب مفردا، الا کہ امام خطیب بغدادی نے اس پر مستقل کتاب لکھی. یعنی جو اصول حدیث کے موضوع ہیں
اور انشاءاللہ عزیز آگے آپ ان چیزوں کو جو ہے اس کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ تقریباً ہر فن پر امام خطیب بغدادی نے جو ہے ہر فن میں الگ الگ کتاب لکھی اور یہ ان کو بڑا شرف حاصل ہوا۔ فکان پس ہوئے یہ کما قال جیسا کہ کہا ہے حافظ ابو بکر ابن نقطہ، یہ کون تھے؟ یہ ان کا نام جو تھا عبد الغنی، غالباً عبد الغنی بن شجاع تھا، ابن نقطہ 629 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ وہ کہتے ہیں کل من انصف، جس نے بھی یہ فن حدیث میں کچھ لکھنا یا پھر کل من انصف، اگر کسی نے بھی انصاف کیا، علم جو انصاف سے کام لے گا اس اصول حدیث کے اندر، علم وہ جان لے گا، ان المحدثین یہ کہ جو محدث ہیں، بعد الخطیب عیال علی کتبہ، خطیب بغدادی کے بعد جو بھی محدثین آئے جنہوں نے اس اصول حدیث میں کام کرنا چاہا، وہ محتاج ہیں خطیب بغدادی کی کتابوں کے، خطیب بغدادی کی کتابوں کے۔ جس نے بھی اگر کوئی تالیف کا کام کرنا ہے اصول حدیث کے اندر، امام بغدادی کے بعد، خطیب بغدادی کے بعد جو ہے وہ عیال، اسی لیے کہتے ہیں اہل و عیال، عیال کہتے ہیں جو محتاج ہوتا ہے اس کے گھر کو جو چلانے والا ہوتا ہے اس کو عیال کہتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں اس کو گھر کے چلانے والے کے۔ تو خطیب بغدادی کی کتابوں کے جو ہیں محتاج، اگر کوئی انصاف سے کام لے گا وہ جان لے گا کہ جو بھی خطیب بغدادی کے بعد محدثین آئے، انہوں نے اصول حدیث پر کتابیں اگر لکھی تو وہ اپنے آپ کو محتاج انہوں نے پایا کس کی کتابوں کا؟ خطیب بغدادی کی کتابوں کا، وہاں سے علم کو لیا۔ ثم جاء بعض من تأخر عن الخطیب، پھر اس کے بعد کچھ ایسے آئے جو خطیب بغدادی کے بعد تھے، فأخذ من هذا العلم بنصیب، تو ہر ایک نے اس علم میں یعنی اصول حدیث کے علم میں جو ہے اپنا اپنا حصہ جو نصیب میں ان کو تھا وہ انہوں نے لیا، جو ان کی قسمت میں جو معلومات رب العالمین نے رکھی تھی وہ لیے۔ فجمع القاضی عیاض، اس کے بعد جو آئے قاضی عیاض، اور یہ قاضی عیاض بن موسیٰ الیحسبی ہیں، غالباً 544 ان کی تاریخ وفات ہے۔ انہوں نے کتاباً لطیفاً، ایک مختصر سی کتاب انہوں نے لکھی، چھوٹا سا جز جس کو بولیں گے، مختصر سا، جس کا نام رکھا انہوں نے العلماء الى معرفت اصول الروایت و تقیید السماع، العلماء الى معرفت اصول الروایہ و تقیید السماع، یہ کتاب جو ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کو قاضی عیاض نے جو ہے تصنیف کیا کس فن میں؟ اصول حدیث کے فن میں، اصول حدیث کے فن میں۔ اس کے بعد ہیں ابو حفص المیانجی، ابو حفص عمر بن عبد المجید بن حسن المیانجی، 581 تاریخ وفات ہے ان کی ہجری، رحمہ اللہ آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جزءاً، انہوں نے بھی ایک مختصر جز چھوٹی سی کتاب لکھی، اس میں سماہ، جس کا نام انہوں نے رکھا ما لا يسع المحدث جہلہ، ما لا يسع المحدث جہلہ، یہ کتاب مختصر سی جو ہے لکھی کس نے؟ ابو حفص المیانجی نے۔ پھر وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِن تَصَانِيفِ الَّتِي اشْتُهِرَتْ، اور اس جیسی دوسری کتابیں جو لکھی گئی اس فن کے اندر، جو دنیا کے اندر جنہوں نے اپنا مقام پایا، جو مشہور ہوئی۔ لِيَتَوَفَّرَ علمها، تاکہ جو ہے یہ اس کا جو اصول حدیث کا جو علم ہے وہ وافر مقدار میں پایا جائے۔ وَاخْتُصِرَتْ، اور اس کو جو ہے اختصار میں مختصر آسان کیا گیا پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے، لِيَتَيَسَّرَ فَهْمُهَا، تاکہ آسان ہو جائے اس کو سمجھنا، مختصر کیا اس لیے تاکہ اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ إِلَىٰ أَنْ جَاءَ، یہاں تک کی، دیکھیں کہتے ہیں یہاں تک تصنیف آئی، کسی نے
اس علم کو جو ہے بسطت بیچ میں تھا، وہ بسطت کسی نے اس کو کشا وسیع کیا، جیسا کہ خطیب بغدادی ہیں، انہوں نے الگ الگ کر کے لکھا، اور کسی نے اس کو مختصر کر کے لکھا، جیسے علماء ہے، یا اس کے بعد ان کی کتاب جو ہے آخری کتاب آئی تھی کا اس کی میانجی کی، ابو الحفظ عمر بن عبد المجید المیانجی، ان کی کتابیں مختصر تھی، اور کچھ ایسی کتابیں تھی جن کے اندر وسعت سے کام لیا گیا، یہاں تک کہ آتے ہیں الحافظ الفقی تقی الدین ابو عمرو عثمان ابن صلاح ابن عبد الرحمن، یہاں تک ان کا دور آتا ہے۔ کل اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، جب سوال کیا تھا، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ رک گیا وہاں پر، سمجھو یہ علم جو ہے سارا کا سارا جو ہے نا ایک جگہ پر جمع ہو گیا۔ عفواً یہاں پر ایک تعلیق آئی ہے 360 ہجری، ان کی رام ہرمزی کی تاریخ وفات، سبقت لسان کی وجہ سے یہ بیچ میں ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس میں مشارکہ رہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو جب یہ آتے ہیں، اس کے بارے میں کل جو سوال ہوا تھا درس کے دوران، کہ جب یہ آئے ابن صلاح، ان کی کتاب جو ہے وہ مشہور ہوئی مقدمہ ابن صلاح کے نام سے، کتاب کا نام ہے علوم الحدیث، لیکن مشہور ہوئی مقدمۃ ابن صلاح رحمہ اللہ۔ جب یہ آئے اور ان کی جو یہ تاریخ وفات ہے 663 ہجری غالباً، کہتے ہیں نظیر دمشق میں یہ انہوں نے قیام کیا، فجمع ولما ولی التدریس الحدیث بالمدرسہ الاشرفیہ کتاب هو المشہور، پس انہوں نے جمع کیے، جب ان کو تدریس کے فریضے کے لیے انجام، تدریسی فریضے کے لیے حدیث کو پڑھانے کے لیے مدرسہ اشرفیہ کے اندر ذمہ داری دی گئی، تو ان کی کتاب جو ہے وہ مشہور انہوں نے وہ جمع کی، فحذب فنونہ، تو اس نے جو علوم حدیث کے فنون تھے، یہ احادیث رسول جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبھی طالب علم ہیں، یہ ایک ایسا فن ہے اصول حدیث، جس طرح سونا جو بیچنے والا ہوتا ہے، جس کو سنیار کہتے ہیں، یا سونا بیچنے والا ہوتا ہے، اس کا ترازو جو جس باریک بینی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت ہی گرام کی قیمت ہوتی ہے، وہاں پر وہ بالکل باریک بینی سے ان چیزوں کو تولتا ہے، لیکن جس دن ہم اس اصول حدیث کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، واللہ کر کے میں کہتا ہوں محدثین کے نزدیک اس سے بھی زیادہ باریک بینی تھی اس اصول حدیث کو سمجھانے میں، اور اس اصول حدیث کو احادیث لینے میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ باریک بین کا جو ہے ترازو رکھا، تب جا کر انہوں نے ایک ایک حرف کو، ایک ایک حرکت جو ہے اس کو نوٹ کیا، اور اس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح نسبت تھی اس کو الگ کیا، اور جو ایک حرف بھی غلط نسبت تھی اس کو بھی الگ کرنے کی جو ہے وہ ویسے اصول اور ضوابط رکھے، اور اس کو الگ کر کے دکھایا۔ فحذب فنونہ، تو اس نے تہذیب اور مرتب طریقے سے جو ہے اس کے فنون کو رکھا، وَأَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، لیکن انہوں نے کیا کیا، املا کرایا، جیسا کہ کل بھی درس میں کہا گیا تھا، انہوں نے اس کا املا کرایا تھا اپنے شاگردوں کے بیچ، جو ہمارے اساتذہ اس وقت کے موجودین ہیں اپنے جموں کشمیر کے اندر، کبار علماء ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔